اگر تم بہت سی چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں میں ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نیند ہے، جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے ہر تکلیف سے آزاد کر دیتی ہے۔ درد سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون کون ہے۔ اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ بے شک اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کمزوری سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالی کے۔ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے جب تک گھر میں ماں زندہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جانے دیں جو اپنی آسانی اور ضرورت کے حساب سے آپ کو ضروری سمجھے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر بہر آ جاتی ہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ بے شک تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ ہے کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا، کیونکہ جو کل کو یاد رکھے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ جن پتھروں سے ہم دوسروں کو بچائیں، جب وہ ہمیں ہی آ کر لگے تو دکھ ہوتا ہے نا۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ خاندانی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ بزرگ بولا خاندانی لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں، گھٹیا لوگ پریشانیاں، کیونکہ جیسی نسل ویسی فصل۔ یہ دنیا ہے جناب، یہاں پر مٹی میں ملانے کے لیے لوگ کندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بس وہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کچھ کر رہا ہے اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے گا۔ اس نے آزمائشوں میں بھی
آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ آپ ان پریشانیوں، ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے۔ اس پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔